حق کے ساتھ ہوا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ جو اگلے کئی دہائیاں آنی ہیں اس ملک کو ہم بہتر طور پہ دیکھ سکیں اور اس میں بہتری آئے, اور خاص طور پہ جو غریب شریف اور سفید پوش لوگ ہیں وہ اچھی زندگی گزار سکیں. دوسری بات, ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کے بعد مجھے, کیونکہ مجھے تقریر تو آتی نہیں ہے, مجھے دعوت دینا ایسے ہی ہے جیسے کسی پرائمری بچے کے سامنے اسکالر کو ترجیح دی جائے. تو آپ کے جس وجہ سے بلایا, ایک تو میں یہاں چیف گیسٹ کی حیثیت سے بالکل نہیں آیا. A school is complete world where we polish the hidden talents, creating scientists, teachers, doctors and pilots, software engineers and soldiers. Dar-e-Arqam Schools, خوبصورت دنیا, بہترین آخرت. نہ میں یہ کوئی سیاسی بات کر رہا ہوں, بالکل میں, آپ مجھے ہوسٹ کہہ لیں, اپنا دوست کہہ لیں, اپنا بھائی کہہ لیں. میں نے چیف گیسٹ بننے کا آپ کے لیے کوئی پچھلے 3 سال میں کام نہیں کیا کہ میں کہوں کہ آپ مجھے آگے چیف گیسٹ کریں. اور میں آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں اور معافی بھی چاہتا ہوں کہ میں نے ان 3 سالوں میں شادمان کے لیے کوئی کام نہیں کیا. میں اس چیز کا ادراک بھی ہے اور مجھے شرم بھی ہے. وہ اس وجہ سے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فنڈ بہت کم ملے ہیں پورے گجرات کے. میں سیاسی بات کرنا نہیں چاہتا. جو پچھلے 10, 15, 20 سال میں اس شہر کے ساتھ ہوا ہے, اپنی ضد کی وجہ سے, اپنی انا پرستی کی وجہ سے, اور جو لوگ, میں کہنا نہیں چاہتا کہ شاید پہلے جو لوگ تھے اس شہر میں انہیں قبول نہیں کیا, وہ ادھر سے منتخب تو ہوتے رہے ہیں مگر شہر کی عوام نے انہیں پسند نہیں کیا. اور اس کی مثال یہ بھی ہے کہ ہمیشہ جو گجرات پی پی 31 کا یا پی پی 111 کا یا پی پی 191 کا رزلٹ ہے ان لوگوں کے خلاف آیا ہے. تو دن بدن, کیونکہ میرے باپ دادا میں سب ادھر ہی رہنا ہے, ادھر ہی دفن ہونا ہے, مجھے تو اس شہر کا بہت احساس ہے. اور میں نے عمران خان کے ویژن کے بعد سیاستی, یہ انتخابی سیاست اس میں آیا ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ گجرات کے لیے, اپنے شہر کے لیے بہتری کر سکوں. باقی یہ بڑی لمبی لسٹ میں نے لکھی ہے, گرمی بھی بہت ہے. ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کو میں نے کہا تھا آپ تھوڑا رکھو, شکر ہے انہوں نے مہربانی فرمائی ہے. سب سے بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی عہدہ دیتا ہے یا آپ کسی منصب پہ آتے ہیں تو اپنے آپ کو صحیح رکھے. سب سے پہلے میں سب سے پہلے یہ بات کروں گا, ان 3 سالوں میں میں نے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ اٹھایا ہو, میں نے کوئی کمیشن لی ہو, میں نے کوئی کرپشن کی ہو, میں نے تنخواہ کا پیسہ استعمال کیا ہو, میں نے بلیو پاسپورٹ کیا ہو, میں نے تھانے کچہری کی سیاست کی ہو, میں نے کسی سے پر نجائز پرچہ کروایا ہو, کوئی نجائز درخواست دی ہو, تو میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں, آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. میں آپ کی ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ قبر میں 51,000 ووٹ لے کے نہیں جانا, آپ کی آخری منزل قبر ہے, اور قبر میں آپ نے اپنے ایمان لے کے جانے ہیں. ادھر ووٹوں کا حساب نہیں ہونا. نہ میں اگلا الیکشن کا سوچ رہا ہوں. میں تو اللہ تعالیٰ پہ اتنا یقین رکھتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر میں اسٹیج سے نیچے اتر سکتا. آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو اٹھ نہیں سکتے, ہوسٹ اپنا پروگرام کر رہے ہیں تو وہیں گر پڑتے ہیں. تو میں بالکل اگلا الیکشن کا نہیں سوچ رہا. پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں ہماری پارٹی ڈیلیور کرتی ہے. میں اپنا فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا. پر یہ تو آپ نے عزت دی ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد میرا فرض بنتا ہے کہ گجرات عوام کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں. اور میں کوشش کر رہا ہوں, بہت کام کروایا ہے. پچھلے 10-15 سال میں اتنا کام نہیں ہوا گجرات میں جتنا میں نے 3 سال میں کروایا ہے, پر وہ نظر ہی نہیں آ رہا. وہ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ اتنا بیڑا غرق ہوا تھا. میرے سامنے شیخ شوکت صاحب بیٹھے ہیں,
2.5-3 साल से अपनी गली का कह रहे हैं, कभी वो इनको त्योहार जोड़ के भेज देते हैं, कभी किसी तरह शर्मिंदा करते हैं। मसला शादमान का ये है कि बड़ी बड़ी सड़कें हैं, एक सड़क पे उतने पैसे लगते हैं जिससे मैं 3-4 मोहल्ले जिधर गरीब लोग रह रहे हैं, जिधर सफेद पोश लोग रह रहे हैं, जिधर मेहनत लोग रह रहे हैं, मैं उतने पैसों में 3-4 मोहल्ले उनके लिए बेहतरी ले आता हूँ। वाटर सप्लाई का, उधर पाइप का, सुई गैस का, मैं अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूँ। और वो इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मेरे कब्र का अज़ाब मुझ पे कम करे और मैंने जो जिंदगी में गुनाह किए हैं वो काम लो। बाकी जितने भी ये मसाइल हैं, ये कंटेनर के, ग्रीन बेल्ट के, पुलिस चौकी के, सीवरेज के, सफाई के, वाटर सप्लाई के, मोटर के, लाइट्स के, मतलब सबसे जो कहते हैं कि शादमान को है सबसे ज्यादा अच्छी कॉलोनी है, लफ्ज़ भी मुझे आ रहा, बड़ी पोश इलाका है, पर मेरा ख्याल है इतने मसाइल तो पूरे गुजरात में किसी के नहीं है जितने शादमान में हैं। तो मुझे उसका बड़ा ग्राहक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। 40 करोड़ का फंड मिला है मुझे, पर वो पूरे गुजरात के लिए मिला है और वो बहुत थोड़ा है। और क्योंकि मैं जितना मर्जी काम करवाऊं, एंड में इसका जो क्रेडिट है तो वो किसी और ने ले जाना है। फिर जो ये एलीट क्लास है, ये जो बिलियनियर है, ये जो मिलियनियर है, सोचे समझे बगैर शुक्रिया फलाना शुक्रिया ना सोचते हैं कि उन्होंने कोई काम शुरू किया है, बस ये स्मॉल इंडस्ट्री स्टेट आई है, किसी ने नहीं पूछा सॉरी टू से। मैं ये सियासी बात जरूर करूंगा, कोई बुरा बनाता तो बनाएगा, यही बात है। डॉक्टर तलत साहब, इनका सियासी नजरिया मुझसे रहता है, इन्होंने कहा कि ना करें, मैं नहीं करता, मैं उनका बहुत ज्यादा एहतराम करता हूँ। पर जब आप गलत को गलत नहीं कहेंगे, माशरा सही नहीं होगा। आप इसी तरह ही कोई बरादरी के नाम पे, कोई अपने धड़े के नाम पे, कोई प्रोटोकॉल के, मैं जिधर जाता हूँ अकेला जाता हूँ, कभी मोटरसाइकिल पे, कभी स्कूटी पे बैठ के, तो इस तरह मुझे देखते हैं पता नहीं मैंने कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया है, वो बिल्कुल ही ठंडे पड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ से कोई आता है पा 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 प्रोटोकॉल, इस तरह उनके चिड़ जमा होते हैं, इस तरह उनके चिड़ जमा होते हैं कि शायद अल्लामा इकबाल के कान में उन्होंने ही कहा था कि पाकिस्तान का ख्वाब देखे, कायद आज़म को उन्होंने सलाह दी थी कि आपने पाकिस्तान बनाना है। तो खुदा के लिए ये जो अमीर क्लास है, ये जो मिलियनियर है, ये जो बिलियनियर है, अपना कारोबार करते हैं, ज़कात देते हैं, टैक्स देते हैं, गलत बंदे को सपोर्ट ना करें। गलत बंदे को सपोर्ट करेंगे तो आपका यही हाल होगा, मैं साफ बता रहा हूँ। अगला इलेक्शन अगर मैं गलती से मैंने कोशिश कर ही थी और अगर मैं आपके पास वोट लेने आ ही गया तो बिल्कुल मुझे साफ कह के आपने ये हमारे साथ जुल्म किया है, ये आपने हमारे साथ हमारे काम आसान नहीं किए, हमारी मुश्किलें आसान नहीं की, आपने इतने करोड़ खाए हैं उस प्रोजेक्ट से, आपने कमीशन ली है, आपने करप्शन की है, तो बिल्कुल आप मुझे वोट ना दें। हालत ये है कि मेरा कोई बहुत लंबा, अल्लाह ताला ने इज्जत बनाई हुई है, कोई बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है। मैं अल्लाह के हुक्म से इन 3 सालों में भी कम से कम 12 करोड़ रुपए की दुकानें और जमीनें बेच के अपना सिस्टम चला रहा हूँ। 12 करोड़ रुपया इधर बड़े आसानी से कहते हैं कि जो एमपीए बनता है, एमएलए बनता है, मेयर बनता है, मोटरसाइकिल पे आता है, लैंड क्रूजर। मैंने तो अभी तक अपने बच्चों के पास गाड़ियां हैं, मेरे पास तो गुजरात में गाड़ी भी नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मुझे वोट दें या मेरा, आप उस बंदे को वोट दें जो आपकी इज्जत करे। अभी डॉक्टर साहब इधर में आया कि तुम लेट हो गए हो। मैंने कहा मैंने 10 बजे रियाज शाह साहब को और डॉक्टर साहब को फोन किया, मेरे लिए क्या हुक्म है। इन्होंने कह दिया हम फोन करेंगे तो आप आना। मैं रिलैक्स हो गया, उधर घर में मेहमान आ गए। 10:37 पे इनका फोन आया कि आ जाओ। मैंने कहा
11 بجے نا آپ کو انہوں نے کہا نہیں یہ آئے 10 منٹ پہ آئے. اللہ کے حکم سے 10:47 پہ میں ادھر تھا. 2-4 دن پہلے ایک کول تھا ادھر، میں بھی گھر بھی پڑی تھی. میں نے فون کرنے لگا کہ 11 بجے دعا کروا دے. دنیا مجمع بھی بڑا ہے اور کیا نام ہے گرمی بھی بہت ہے. ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو ایک جو بیان کر رہے تھے مولانا، ان کے کان میں آ کے کہتے ہیں 20 منٹ زیادہ کر دے، 20 منٹ زیادہ کر دے. کسی کی آمد کا انتظار تھا، 20 منٹ جو ہے آدھا گھنٹہ زیادہ کر دیا. ادھر گرمی میں ہمارا جو اچھل ہو رہا تھا اور جنہوں نے آنا تھا وہ پھر نہیں آئے. تو ایسے بندوں کو آپ ایک احساس دلائیں. میں خود فون اٹھاتا ہوں، خود ڈی سی کے پاس جاتا ہوں، خود ڈی پی او کے پاس جاتا ہوں، خود سی او کے پاس جاتا ہوں. سارے کام مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے، ٹانگیں اور ہاتھ میرے سلامت ہے. یہ کوئی کام نہیں ہے کہ ٹی سی صاحب کو آپ اپنے گھر بلا کے فوٹو سیشن کروائیں. مجھے کہتے ہیں، میں نے آج تک کسی ٹی سی اور کسی ڈی پی او کو دعوت نہیں کہ میرے گھر آ کے کھانا کھائے. اس لیے آپ ان کو منتخب کریں جو آپ کی عزت کریں، جو آپ کا خود اٹھائیں. 5 سیکٹری کر کے بھی آپ تک نہیں آپ کی بات ان تک نہیں پہنچتی. اور اللہ کے حکم سے میرا جو فون نمبر ہے، ایک 22 سال پرانا ہے اور ایک 18 سال پرانا ہے. نہ میں نے اپنا فون نمبر چینج کیا ہے. تو میں ادھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی بن کے آئے. بالکل میں مہمان خصوصی نہیں، ان کی مہربانی. میں بالکل ایک عام آدمی کی طرف آیا ہوں اور عام آدمی کی طرح میں زندگی گزار رہا ہوں. جس طرح اللہ جنت الفردوس میں چودھری سرور جوہر صاحب کو جگہ دے، ان کے درجات بلند کرے. وہ بھی عوامی تھے، انہوں نے بھی ساری زندگی خود ہی بات کی ہے، سائیکل پہ بھی چلے گئے ہیں. تو میں انہیں کا بیٹا ہوں. آپ سے ریکویسٹ ہے، میں کوئی ڈاکٹر طارق سلیم صاحب جیسے بندوں کو آپ کیوں نہیں منتخب کرتے؟ میں تو اوپر کہہ رہا ہوں، میں انہیں پیچھے بھی کہتا ہوں. یہ نہیں کہ انہوں نے ہاتھوں لا رکھے ہے میں انہوں دیکھیں میں ٹیوبویل پاس منظور آپ کے رہ دیں، پر میں کسی چیز کا وعدہ نہیں کروں گا. کیونکہ کام کر دیں تو 2-4 دن بندے یاد رکھتے ہیں، نہ ہوتے پھر کھانا تو تمہیں پہنی ہی رہی ہے. اس لیے میں سب سے پہلے تو یہ سامنے جو پلاٹ ہے ڈاکٹر شہباز صاحب کا، ہم کیوں نہ ادھر سے کام شروع کریں. ادھر گرین بیلٹ بناتے ہیں، میں خود سارے پیسے لگاتا ہوں. کنٹینر کی بات کی ہے، بتائیں جدھر 2-3 کنٹینر میں اپنی جیب سے دے دیں. ہم کام تو شروع کریں نا. انشاءاللہ میں نے پھر سیاسی بات ہو جائے گی. جب پہلے ایڈمنسٹریٹر آئے، میں انہوں نے نام نہیں لیتا، جب کارپوریشن کا پیسہ ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھ میں آیا میرے پاس، میں آپ کو کل ڈاکٹر صاحب کو اور آپ کی جو بھی ٹیموں سے دوں گا. میں نے 15 کروڑ روپیہ شادمان کا لکھ کے دیا تھا کہ یہ جو پیسے ہیں آپ ایک ہی جگہ لگا دیں. ادھر بہت برے حالات ہے. وہ بھی کسی سیاسی پارٹی نے کہا ادھر کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ادھر ووٹ بھی ہمیں کم ملتے ہیں، ادھر سے لوگ بھی زیادہ باہر کے آئے ہوئے ہیں. میں بالکل آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. میں آپ کو پروف سے بتاؤں گا. 15 کروڑ روپیہ میں نے سی ایم کو بھی دیا ہوا ہے، میں نے چیف سیکرٹری کو بھی دیا ہوا ہے پچھلے 3 سال سے کہ شادمان کے لیے کم سے کم 15 کروڑ علیحدہ فنڈ رکھے. ادھر بہت برے حالات ہیں. باقی میں اپنی کوشش کروں گا. میں کوئی وعدہ نہیں کر رہا، جو مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ میں حاضر ہوں. کر سکا تو بتا دوں گا، نہیں کروں گا تو معاف کر دینا. اللہ حافظ.